جی تو دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ عادل اسمے کی بات کو لے کر ایلینی کے لیے بہت حساس ہوتا ہے۔ وہ اسمے سے کہتا ہے اگر ایلینی کو تم نے جنم دیا ہے اور وہ میری بیٹی ہے تو خدا سے رحم کی دعا کرو کیونکہ میں رحم نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے مگر اسمے کو ماضی کی اذیت میں مبتلا کر جاتا ہے۔ عادل کو ایمن اور سیف جان اس کے دفتر سے جاتا دیکھ لیتی ہیں تو سیف جان اسمے کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا تم اور کوچاری ایک ساتھ تھے؟ تو اسمے کہتی ہے میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ تو سیف جان کہتے ہیں میں تو شرف بھائی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، اگر اسے پتہ چل گیا تو اس میں اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتی ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو سیف جان کہتی ہے میری ساس محترمہ کو فالج کا اٹیک آیا ہے اور کیا تم چاہتی ہو کہ تخت خالی رہے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں اور پھر تم مجھ سے حسد کرنے لگو؟ تو اس میں کہتی ہے میں تمہیں اتنا ماروں گی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کس سے حسد کرتا ہے۔ پھر وہ اس سے اوروچ اور زیرف کا پوچھنے لگتی ہے۔ جبکہ کوچاری میں اوروچ ایلینی کو لینے آتا ہے تو چاکر کہتا ہے فرتونہ کا کوچاری میں آنا منع ہے، تو ان کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ تو آخر کا اوروچ بتاتا ہے کہ میں ایلینی کو لے کر چلا جاؤں گا کیونکہ میری ماں کی حالت ٹھیک نہیں۔ تو چاکر کہتا ہے وہ امیرم دائی کے گھر ہے۔ چاکر پھر انہیں لے کر وہاں جاتا ہے تو فاطمہ ان سے کہتی ہے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو عزو معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اوروچ نے ایلینی سے بات کرنی ہے، جبکہ ایلینی ان کو دیکھ کر وہاں سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو اوروچ اس کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہاری ماں کے بدلے سودے بازی کی، میں جانتا ہوں میں نے گناہ کا کام کیا ہے۔ تو ایلینی اسے جواب دیے بنا جانے لگتی ہے تو اس کو جاتا دیکھ کر اوروچ کہتا ہے میری ماں مر رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اوروچ کی بات سن کر ایلینی رک جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیوں کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے رپورٹ ٹھیک ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ کوئی رسپانس دے رہی ہے نہ بات کر رہی ہیں۔ تو ایلینی کہتی ہے یہ اسکیمک اٹیک ہے فالج کی طرح۔ تو پھر اوروچ سے کہتی ہے یہ بحث کا وقت نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ تو اوروچ کہتا ہے وہ کل رات سے ہاسپٹل میں ہیں، سب ٹیسٹ کلیئر ہیں مگر ان کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ مزید خراب ہو رہی ہے، اگر ایسا ہی رہا تو وہ بچ نہیں پائیں گی۔ پھر وہ دکھ سے التجا کے انداز سے کہتا ہے میں تمہارے پاس آیا ہوں، شاید تم دیکھو تو وہ بچ جائیں اور نہ مریں، اگر تم ہمیں معاف کر دو تو۔ ایلینی اس کی بات سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو فاطمہ اس سے کہتی ہے تمہیں جواب مل گیا ہے نا؟ تو وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے تم اسی کے حقدار تھے، پہلے تم نے اس سے اس کی ماں کے بدلے سودے بازی کی اور اب مدد مانگنے آئے ہو۔ وہ فاطمہ کی باتیں خاموشی سے سنتا ہے تو عزو فاطمہ سے کہتا ہے اتنا کافی ہے۔ تو وہ عزو سے کہتی ہے تم سب کچھ کرنے کے بعد اپنی ماں کے لیے مدد مانگنے آ گئی ہو جس میں انسانیت کا ایک ذرہ تک نہیں۔ تو عزو ضبط سے کہتا ہے تم میری ماں کے لیے ایسے مت کہو، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ تو فاطمہ اپنے بال دکھاتے ہوئے غصے سے کہتی ہے تم نے دیکھا ہے ان کو، میں نے اپنے بال بھائی سے کہہ کر کٹوا دیے اس لیے کہ تم نے انہیں چھوا تھا۔ عزو ضبط سے اس کی باتیں سنتا ہے تو وہ کہتی ہے اگر تمہاری ماں مر کر جہنم میں جلے گی تو تب میری روح کو سکون ملے گا۔ اوروچ وہاں سے جانے لگتا ہے، تب ایلینی کپڑے بدل کر آتی ہے تو اوروچ خوش ہو کر کہتا ہے کیا تم تیار ہونے گئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے میں تیار ہوں چلو۔ تب گیزب آ کر اسے کہتا ہے تم نہیں جاؤ گی؟ تو ایلینی کہتی ہے ایک عورت بیمار ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ تو گیزب کہتا ہے زیرف مرتی ہے تو مرنے دو۔ اس کی یہ بات بالی اور ہجران بھی سن لیتی ہیں۔ جبکہ ایلینی اس جانے پر اصرار کرتی ہے تو گیزب فاطمہ اور چاکر کو ساتھ جانے کا کہتا ہے اور عزو اور اوروچ کو سکون کا سانس آتا ہے۔ یہاں ہجران دروازہ پیٹتی ہے تو گیزب آ کر دروازہ کھولتا ہے تو ہجران کہتی ہے میں زیرف کا پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو گیزب کہتا ہے اسے فالج ہوا ہے اور وہ انشاءاللہ مرے گی اور جہنم میں جلے گی۔ پھر کہتا ہے کیا تم بھی اس کے پیچھے جانا چاہتی ہو؟ تو بالی گیزب سے کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تو گیزب اس کے پاس جا کر کہتا ہے تم میرے لیے درد حسار ہو۔ تو وہ گیزب کو آنکھ مار کر کہتی ہے میں اس کے سامنے ایسا کہہ رہی ہوں۔ تو وہ سنبھل جاتا ہے لیکن حقیقت میں ہجران گیزب سے چھپ کر ٹیبل سے موبائل اٹھا لیتی ہے۔ تو بالی کہتی ہے تم نے 2 عورتوں کو اغوا کیا ہے؟ تو گیزب کہتا ہے ہاں، ایک جھوٹ اور دوسری ڈورے ڈالنے والی۔ تو جب وہ ہجران کی طرف مڑتا ہے تو وہ اسے طعنہ دیتے ہوئے کہتی ہے ہمیں تو ایک بھی نارمل مرد یہاں نظر نہیں آیا۔ تو گیزب ضبط سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، جبکہ ہجران بالی کو باہر نکال کر خود کمرے میں موبائل پر پاسورڈ لگانے لگتی ہے، جبکہ بالی یہاں گیزب کے پاس آ جاتی ہے۔ ہجران موبائل پر پاسورڈ لگاتی ہے مگر موبائل ان لاک نہیں ہوتا۔ تب ہی گیزب ایک دم سے دروازہ کھول کر اسے پاسورڈ بتاتے ہوئے کہتا ہے یہ ٹرائی کرو تو موبائل ان لاک ہو جائے گا۔ تو ہجران موبائل پھینکتے ہوئے کہتی ہے تم نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے موبائل اٹھایا ہے اور تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کہا۔ تو گیزب کہتا ہے تم یہاں کی خبریں شرف کو دیکھنا چاہتی تھی؟ تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے میں صرف زیرف کا پوچھنا چاہتی تھی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو گیزب اس کی بات پر کہتا ہے کیا ایلینی کو تم بھول گئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے وہ تو مجھ سے گلے تک نہیں ملی، زیرف ہے جو مجھے گلے لگاتی ہے مگر وہ اب مر رہی ہے۔ یہاں طرابزون میں عادل ایلوی کے گھر کے سامنے انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آتی ہے اور اسے دیکھ کر کہتی ہے ابھی صبح کے 8 بجے ہیں، میں اتکان کو اسکول چھوڑ کر لیب میں صرف تمہارا کام کروں گی۔ یہاں فرتونہ کلینک میں اوروچ ایلینی کو لے کر آتا ہے تو شریف اسے کہتا ہے کوئی بھی میری بھابھی کی بیماری نہیں جان پا رہا۔ اوروچ
اور شیرف کو دیکھنے لگتا ہے جبکہ وہ ایلینی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، تم اس کا علاج کرو، میں تمہیں اپنے الفاظ دیتا ہوں، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ تو ایلینی اسے کہتی ہے اگر میں تمہیں کہوں کہ میری حقیقی ماں کے بارے میں بتاؤ تو کیا تم اپنے الفاظ کا پاس رکھ سکو گے؟ تو شیرف کہتا ہے اگر تم ہمیں کچھ چاری سے مت جوڑو تو ہاں۔ تو ایلینی مسکراتے ہوئے کہتی ہے اس صورتحال میں میری کوئی خواہش نہیں۔ جبکہ اندر کلینک میں اس میں زیرف کے بال سنوارتے ہوئے کہتی ہے تمہارے گناہ تمہاری روح پر بہت بھاری ہیں، اسی لیے تو ڈاکٹر کچھ جان نہیں پا رہے، لیکن جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ایلینی میری بیٹی ہے، مگر تب تک تم مرنے کی جرات مت کرنا تاکہ میں تمہارے منہ پر تمہیں یہ کہہ سکوں کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ تم نے میری بیٹی کو مجھ سے چھینا ہے۔ تب ہی ایلینی اندر آتی ہے تو اس میں اور ایلینی ایک دوسرے کے سامنے دیکھ کر گنگ رہ جاتی ہیں۔ اس میں ایلینی کو اپنے قریب دیکھ کر ممتا کے مارے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے تو ایلینی بھی عجیب احساس کے سبب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ تو شیرف اس میں کی اس کیفیت کو سمجھ جاتا ہے اور اس میں کو باہر لے کر جانا چاہتا ہے تو اس میں اس کے ہاتھ کو جھٹک دیتی ہے۔ جبکہ ایلینی اسی اثر کے تحت وہاں کھڑی ہوتی ہے تو اوروچ اس سے کہتا ہے ایلینی وقت نہیں ہے، یہاں آؤ۔ تو ایلینی سنبھل کر زیرف کے پاس جا کر اسے دیکھنے لگتی ہے اور پھر زیرف سے کہتی ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ تو زیرف اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں سے اپنا نام بھی بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر وہ اس کا ہاتھ دیکھتی ہے تو اوروچ کہتا ہے نبض ٹھیک ہے؟ تو ایلینی کہتی ہے میں نبض نہیں ناخن دیکھ رہی ہوں۔ آخر میں کہتی ہے کیا انہیں کوئی دائمی بیماری ہے جیسے ہائپوتھائرائڈزم، خاص طور پر ہاشیموٹو؟ تو اوروچ کہتا ہے ہاں ہے، مگر یہ وقت پر دوا لیتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میں نے تھائرائڈ کا ٹیسٹ بھی لیا ہے، وہ نارمل ہے، مجھے فالج یا سٹروک کی کوئی علامت نہیں ملی۔ تو ایلینی کہتی ہے یہ سٹروک نہیں۔ تو شیرف کہتا ہے اسے فالج ہوا ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ تو ایلینی شیرف کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زیرف کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیا آپ اتنا گھبرا گئی تھی کہ میرے لیے جیلی مار ڈھونڈتے ہوئے اپنی دعا بھی وقت پر لینا بھول گئی؟ اس کی بات پر اوروچ اسے حیرت سے دیکھنے لگتا ہے، جبکہ ایلینی پھر کہتی ہے کیا میری ماں کی تلاش آپ کے لیے اتنی ذہنی دباؤ کا سبب بن گئی تھی؟ اس کی باتوں پر اس میں اس کے پاس جانے لگتی ہے تو شیرف اس کے پاس آ کر اس کا راستہ روک لیتا ہے تاکہ وہ ایلینی سے دور رہے، اور ایلینی سے کہنے لگتا ہے کہ یہ ایک بیمار عورت ہے جو کہ مر رہی ہے اور آپ ایک مرتی ہوئی عورت سے ایسی گفتگو کر رہی ہیں۔ تو اوروچ بھی چچا کی بات دہراتے ہوئے کہتا ہے تم یہ سب کیا کر رہی ہو ایلینی؟ تو ایلینی کہتی ہے اس کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، تمہاری ماں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ تو اوروچ کہتا ہے کیا نفسیاتی حملہ ہے؟ پھر کہتا ہے کیا یہ تمہاری تشخیص ہے؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو ایلینی کہتی ہے یہ نفسیاتی حملہ نہیں ہے، یہ دماغ کا ٹھیک سے کام نہ کرنے کے سبب ہے۔ تو اوروچ اسے حیرت سے دیکھنے لگتا ہے، جبکہ ایلینی کہتی ہے یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے مگر اس کو یہی ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں میں صرف کسی ایک کو ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ ذہنی دباؤ مدافعتی نظام کو دماغ پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تمہاری ماں کا دماغ خود اپنے آپ پر حملہ کر رہا ہے اور اپنے خلاف کام کر رہا ہے، ہاشیموٹو انسیفیلوپیتھی۔ اوروچ حیرت سے اسے اور ماں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتی ہے ان کا دماغ فیل ہو رہا ہے۔ تو شیرف کہتا ہے اس کا کیا مطلب؟ تو ایلینی ایک انجیکشن میں دوا بھرتے ہوئے کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت جلد کوما میں جا سکتی ہیں اور پھر موت واقع ہو سکتی ہے۔ پھر وہ انجیکشن لگاتے ہوئے کہتی ہے اگر میری تشخیص ٹھیک ہوئی تو یہ بہت جلد ریکور کر جائیں گی۔ تو اوروچ کہتا ہے اگر تم غلط ہوئی تو ایلینی کہتی ہے اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو میں غلط نہیں ہوں گی، اور اگر میں غلط ہوئی تو جیسا کہ عادل نے کہا تھا اللہ انہیں سکون عطا کرے۔ وہ اپنی بات کر کے زیرف کو بغور دیکھنے لگتی ہے، جبکہ اس میں اسے مان کے ساتھ دیکھنے لگتی ہے۔ باہر ایسو ماں کے لیے پریشان بیٹھا ہوتا ہے تو پاس کھڑی فاطمہ اسے کہتی ہے کیا تم خوفزدہ ہو کہ تمہاری ماں مر جائے گی؟ تو ایسو کہتا ہے کیا تم دعا کر رہی ہو کہ وہ مر جائے؟ تو فاطمہ کہتی ہے کیونکہ ہم دشمن ہیں مگر تم تو اس کے بیٹے ہو۔ پھر روب ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اٹھو اور جا کر ماں کو دیکھو۔ تو ایسو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں میرے لیے دکھ ہو رہا ہے؟ تو فاطمہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے مجھے کیوں افسوس ہونے لگا تمہارا؟ شکریہ تمہارا کہ تمہاری وجہ سے نہ تو میری ماں ہے اور نہ ہی میرا باپ، مجھے تمہارے لیے افسوس کیوں ہوگا؟ جبکہ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگتی ہیں۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں کہتی ہے جاؤ اپنی ماں کو دیکھو جبکہ وہ ابھی زندہ ہے۔ تو ایسو فاطمہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ماں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسو اندر آتا ہے تبھی دعا کے اثر سے زیرف کی سانس بحال ہونے لگتی ہے تو اس میں خوشی سے ایلینی کو دیکھتی ہے، جبکہ زیرف شیرف کو اپنے پاس دیکھ کر کہتی ہے کیا ہوا ہے؟ تو اورو شکر ادا کرتے ہوئے ماں سے کہتا ہے آپ مر رہی تھی، ایلینی کی وجہ سے بچ گئی ہیں۔ تو ایلینی بنا کسی تاثر کے اسے کہتی ہے آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی زیرف خانم، کل تک آپ پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ تو اس میں ایلینی کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے میں تم پر قربان ہو جاؤں، مجھے تم پر فخر ہے۔ اس میں اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتی ہے تو ایلینی خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہتی ہے کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟
تو شیرف اسے دیکھنے لگتا ہے، جبکہ ایلینی کہتی ہے اکیلے میں، تو ایسے میں اس کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے۔ زیرف اس حال میں بھی اسی ذہنیت کے ساتھ شیرف سے کہتی ہے انہیں الگ کر دو، وہ کچھ بول دے گی تو، اور اس غصے میں آ جاتا ہے، جبکہ شیرف ان کی طرف چلا جاتا ہے تو اس ماں سے کہتا ہے کل تک آپ جسے قتل کرنا چاہتی تھی آج اس نے آپ کی جان بچائی ہے اور آپ اب بھی وہی سب کر رہی ہیں، جبکہ شیرف باہر آ کر لوگوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے ڈاکٹر ایلینی مریانو نے زیرف کی جان بچائی ہے۔ تو اس میں کی ماں شکریہ طنز کرتے ہوئے کہتی ہے جسے شہر کے ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں کر سکے اسے اس نے 2 منٹ میں ٹھیک کر دیا ہے۔ ایلینی حیرت سے اسے دیکھتی ہے تو اوروچ اور شیرف اسے خاموش کرواتے ہیں۔ پھر شیرف ایلینی سے کہتا ہے تم نے میری بھابھی کی جان بچائی اس کے لیے شکریہ، لیکن اب آپ یہاں سے جاؤ، اور پھر اس میں سے کہتا ہے تم اپنی ماں کو لے کر گھر جاؤ۔ تو اس میں ایلینی سے ملتے ہوئے کہتی ہے تم ابھی جاؤ، میں شام میں تم سے ملنے آؤں گی تو ہم بات کریں گے۔ تو ایلینی چلی جاتی ہے۔ ایلینی کے جاتے ہی اوروچ اس کے پیچھے جاتا ہے، تبھی سامنے سے میکائیل آتا ہے تو ایلینی اس سے ملتی ہے۔ وہ ایلینی کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو اوروچ اس سے کہتا ہے تمہیں اس سے کیا، جبکہ ایلینی میکائیل سے کہتی ہے چلو کچھ چاری چلتے ہیں۔ تو اوروچ کہتا ہے تم نہیں جاؤ گی۔ تو میکائیل اور اوروچ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ میکائیل ایلینی کو ہارورڈ یونیورسٹی کا لیٹر دکھاتے ہوئے کہتا ہے تمہارا لیٹر ایکسیپٹ ہو گیا ہے، تم اب ترکی میں نہیں رہو گی۔ تو ایلینی کہتی ہے میں تو اسے بھول ہی گئی۔ تو میکائیل کہتا ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تبھی اوروچ ایلینی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے، مگر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، جبکہ چاکر اور ایسو اپنے ساتھیوں سمیت آپس میں لڑنے لگتے ہیں، جبکہ اوروچ ایلینی کو اپنی کشتی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ ایلینی اس سے کہتی ہے یہ اغوا ہے، تم ایسے مت کرو۔ تو اوروچ کشتی کو گہرے پانی میں لے جا کر روک دیتا ہے۔ تو اوروچ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تم جا رہی ہو میکائیل کے ساتھ؟ تو ایلینی کہتی ہے اگر مجھے اس کے ساتھ جانا ہوتا تو میں یہاں نہ رکتی۔ ایلینی کی بات پر اوروچ کے چہرے پر خوشی سے مسکراہٹ آتی ہے تو وہ کہتا ہے مطلب کہ تم نہیں جا رہی؟ تو ایلینی کہتی ہے میں اپنی ماں کے لیے آئی تھی، نہیں جا رہی۔ پھر کہتی ہے تم مجھے واپس لے کر جا رہے ہو یا میں تیر کر جاؤں؟ تو اوروچ کہتا ہے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایلینی کہتی ہے کیا بات؟ تو اوروچ کہتا ہے تم نہیں جا رہی ہو، میں خوش ہوں، تم نے میری ماں پر احسان کیا۔ تو ایلینی کہتی ہے کیا تم میری ماں کے بدلے کیے گئے سودے بازی پر معافی مانگو گے؟ تو اوروچ کے چہرے سے خوشی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بات نہیں کر پاتا۔ ایلینی پھر کہتی ہے تم نے مجھ سے میری ماں کے بدلے سودے بازی نہیں کی بلکہ میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے، تو اس لیے اوروچ فرتونا تم مجھے آج سے کچھ جاری سمجھو اور آئندہ میری پیٹھ پر وار نہ کرنا۔ اوروچ اس کی باتوں پر گمسم سا ہو جاتا ہے اور کشتی واپسی کے لیے موڑ دیتا ہے۔ فاطمہ ایلینی کو کشتی سے اترنے میں مدد کرتی ہے تو چاکر اوروچ کو مارنے کے لیے بڑھتا ہے تو ایلینی اسے روک لیتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اوروچ وہیں بیٹھ جاتا ہے تو ایسو اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے ایلینی مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے کچاری ہم فرتونا سے کرتے ہیں، اور کچاری نے کہا تھا کہ فرتونا اور کچاری یا تو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں۔ اوروچ جو ایلینی کے یہاں سے نہ جانے پر مسرور تھا، ایلینی کے رویے نے اسے توڑ دیا تھا۔ تبھی وہاں سیف جان آتی ہے تو اوروچ کسی سوچ کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر سب گاؤں والوں کے سامنے آ کر کہتا ہے تم سب کو میری شادی پر آنے کی دعوت ہے۔ تو سب اسے مبارکباد دینے لگتے ہیں، جبکہ سیف جان خوشی سے مسکراتی ہے، لیکن اوروچ یہ سب خود کو ایلینی سے دور رکھنے کے لیے، خود کو مصروف رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ یہاں ایلینی کچاری واپس آتی ہے تو عادل اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تبھی میکائیل کو سامنے دیکھ کر عادل کہتا ہے یہ ٹورسٹ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو میکائیل سلام کرتے ہوئے کہتا ہے ترک لوگوں کا حافظہ اچھا ہے۔ تو عادل کہتا ہے میرا حافظہ اچھا ہے مگر صبر نہیں۔ پھر کہتا ہے تمہارے لیے یہاں رہنے کے لیے نہ تو کمرہ ہے نہ ہوٹل۔ تو ایلینی کہتی ہے یہ ٹورسٹ نہیں، پاپ کا بھتیجا ہے، ہمارا فیملی فرینڈ۔ تو فاطمہ ساتھ میں کہتی ہے اس کی پہلی محبت۔ تو عادل ایک دم ایلینی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتی ہے میں 5 سال کی تھی جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ گیدب کہتا ہے تو ٹھیک ہے دایولی، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو عادل بھی حامی بھرتا ہے۔ عادل پھر ایلینی سے ایلوی کی طرف جانے کا کہتا ہے تو وہ کہتی ہے اس میں یہاں آئے گی تو ہم بات کریں گے۔ تو عادل پوچھتا ہے کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں اس سے اس کی اور تمہاری بات کروں گی، کیا میں تم دونوں کی بیٹی ہوں؟ تو عادل کہتا ہے میں نے آج صبح پوچھا تھا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن ہمیں ڈی این اے ٹیسٹ سے سب پتہ چل جائے گا۔ تو عادل کی بات پر میکائیل کہتا ہے کیسا ڈی این اے ٹیسٹ؟ تو فاطمہ اس سے کہتی ہے تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں شروع سے بتاؤں گی، اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ تبھی وہاں ایلوی آ جاتی ہے تو عادل اس کے آنے پر اسے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے رپورٹ تیار تھی تو میں خود دینے آ گئی۔ تو عادل اسے لے کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ عادل اس یقین کے ساتھ کہ ایلینی اس میں کی اور اس کی بیٹی ہے تو فاطمہ کو ہجران کو بلانے کا کہتا ہے تو فاطمہ کہتی ہے ہمیں پہلے خود جان لینا چاہیے کہ رپورٹ میں کیا ہے۔ تو عادل اپنی بات دہراتا ہے تو فاطمہ ہجران کو بلانے چلی جاتی ہے۔ یہاں ایلینی اور عادل پر امید اور خوش ہوتے ہیں۔ تبھی فاطمہ ہجران کو بلا لاتی ہے تو ایلوی رپورٹ پڑھتی ہے کہ ایلینی اور
ہجران کا DNA میچ ہوا ہے۔ تبھی اس میں بھی وہاں آ جاتی ہے وہ جو ہمیشہ لڑکوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنتی تھی، آج لڑکیوں کے لباس میں ماں کے روپ میں آتی ہے، مگر دروازے میں ہی کھڑی ایلوی کی بات سن کر رونے لگتی ہے۔ ایلوی پھر کہتی ہے عادل اور ایلینی کا DNA میچ نہیں ہوا، جبکہ ایلینی عادل کا ہاتھ پکڑے دکھ سے رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہجران کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو جانتی ہے اور اس کی یہ آس بھی ٹوٹتی ہے کہ عادل اس کا باپ نہیں۔ گیزب اور فاطمہ کو دکھ ہوتا ہے، جبکہ ہجران کو سکون کا سانس آتا ہے۔ عادل اپنے آنسو روکے ہوتا ہے، تب اس کی نظر اسمے پر پڑتی ہے، جبکہ ایلینی میکائیل سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے عادل سے کہتی ہے اور پھر میکائیل کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ عادل اٹھ کر اسمے کے پاس آ کر کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ تم ہجران پر یقین نہیں کر رہی تھی کہ وہ ایلینی کی ماں ہے؟ مجھے وہ وجہ بتاؤ، تم کچھ تو جانتی ہو، تب بھی تم نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں، تم دوبارہ DNA ٹیسٹ کرواؤ، تم نے ہمیں امید دے کر کیوں چھینی؟ ایلوی اس کی باتوں پر دکھی ہوتی ہے، جبکہ اس میں جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے ہجران پر یقین نہیں تھا، تو عادل کہتا ہے تم نے دوبارہ ہجران سے مقابلے میں میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے اس میں، جبکہ ہجران ایلوی کو لے کر باہر چلی جاتی ہے اور باہر آ کر ایلوی سے کہتی ہے شریف بھائی کا شکریہ۔ ایلوی اس کی بات پر غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شریف نے ایلوی کے بیٹے اتقان کو اپنی جلی ہوئی فیکٹری میں اغوا کر کے رکھا ہوتا ہے۔ ایلینی اسمے اور عادل کے پاس آتی ہے تو وہ پہلے سے بہتر لگ رہی ہوتی ہے، وہ عادل سے کہتی ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، پھر وہ اسمے کی طرف مڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے تم نے مجھے جھوٹی امید کیوں دلائی کہ تم میری ماں ہو؟ تو اسمے کی آنکھوں سے دکھ اور کرب سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو عادل کہتا ہے یہ ہجران سے حسد کرتی ہے۔ تبھی فاطمہ ہجران کو بلا کر لاتی ہے تو ہجران اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے کیا تم ٹھیک ہو میری بچی؟ تو ایلینی اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے بیٹی مت کہو۔ پھر وہ اسمے اور عادل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے جب مجھے پتا چلا کہ مجھے اڈاپٹ کیا گیا تو میرے خواب، میری زندگی، میرا مقصد سب بدل گیا، صرف ایک خواہش تھی، یہ جاننا کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ میں اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنی تعلیم سب پیچھے چھوڑ کر آئی۔ پھر عادل کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے میں تم سے ملی، تم میری زندگی کا اہم حصہ بن گئے، میں بہت خوش تھی، مگر میں اپنی ماں کو پا کر خوش نہیں ہوں۔ پھر ہجران کی طرف مڑ کر کہتی ہے مجھے معاف کرنا، میں تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ پھر عادل سے کہتی ہے میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اپنے خوابوں کو پورا کروں گی جو میں نے اس حقیقت کو جاننے سے پہلے دیکھے تھے۔ جبکہ اسمے اور عادل سکتے میں ہوتے ہیں اور ہجران حیرت میں۔ عادل دکھ سے روتا ہے کیونکہ اس کے پاس اسے روکنے کے لیے کوئی وجہ نہیں رہتی اور وہ اس کے جانے سے افسردہ ہوتا ہے، تو ایلینی اس کے آنسو دکھ سے پوچھتی ہے اور پھر باہر چلی جاتی ہے، تو اس میں بھی ایلینی کے پیچھے باہر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے تم یوں کچاری کو روتا ہوا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تو ایلینی کہتی ہے میں یہاں نہیں رک سکتی کیونکہ مجھے زندگی میں پہلی بار کسی سے نفرت ہوئی ہے۔ پھر خود ہی کہتی ہے جانتی ہو کس سے؟ مجھے تم سے نفرت ہوئی ہے اس میں فرتونہ، میں نے چاہا کہ تم میری ماں ہوتی، میں نے دل سے ہمیشہ تمہیں ماں کہنا چاہا، میں نے عادل کو باپ کی طرح دیکھا، پھر تم نے مجھے اور عادل کو امید دلائی، اگر تم میری ماں نہیں تھی تو تم نے مجھے اور عادل کو امید کیوں دلائی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور وہاں سے جانے لگ تو اس میں اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کیا اپنے سوال کا جواب نہیں لوگی؟ تو ایلینی کہتی ہے کون سا سوال اور کون سا جواب؟ تم نے یہ سب ہجران سے حسد میں کیا ہے۔ تو اس میں کہتی ہے ہجران میری طرف سے جہنم میں جا۔ پھر کہتی ہے جیسے تم نے دل ہی دل میں مجھے اپنی ماں کہا تو میں نے بھی تمہیں اپنی بیٹی سمجھا، میرے دل میں ایک امید جاگی تھی، تم اکیلی نہیں ہو جس کی امید چھین گئی ہو۔ تو ایلینی سے کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں روتے ہوئے اسے سچ بتاتی ہے کہ 20 سال پہلے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اگر وہ زندہ ہوتی تو تمہاری عمر کی ہوتی۔ ایلینی اس کی اس بات پر حیرت سے پوچھتی ہے اس کا باپ کون ہے؟ تو اس میں عادل کا نام لیتی ہے، تو ایلینی روتے ہوئے اسے گلے لگاتی ہے اور اسے معافی مانگتی ہے۔ تبھی عادل بھی وہاں آ جاتا ہے اور انہیں ایسا دیکھ کر حیران ہوتا ہے، تو اس میں اور ایلینی اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، تو اور یہیں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔